بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نینا وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے نینا وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں بلیک تھنڈر سیکشن کا اگلا حصہ۔ میرے آفس کی الماری میں ڈاکٹر ولسن نے کہا تو عمران نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ سنو، تم سائنسدان ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ کہا جائے، نہ ہی میں تمہاری لیبارٹری تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف اپنے ملک کا سائنسدان واپس لے جانے کے لیے یہاں آیا ہوں، اس لیے اگر تم نے تعاون کیا تو تم بھی بچ جاؤ گے اور تمہاری یہ لیبارٹری بھی اور تمہارے آدمی بھی، لیکن اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارے تمام سائنسدان اور تمہاری لیبارٹری سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ عمران نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے مت مارو، میں تعاون کروں گا، میں بے گناہ ہوں، میں تو سائنسدان ہوں۔ ڈاکٹر ولسن نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، تو چلو مجھے کنفرم کراؤ کہ ڈاکٹر آصف اب کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ عمران نے کہا، وہ سیکشن چیف تو نہیں بتائے گا۔ ڈاکٹر ولسن نے چونک کر کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں معلوم کرنا ہی ہوگا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، آؤ۔ ڈاکٹر ولسن نے کہا، پھر عمران اسے ساتھ لے کر اس کمرے میں آ گیا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے جبکہ کلارک نے کہا تھا کہ تم ہلاک کر دیے گئے ہو؟ ڈاکٹر ولسن نے کہا، اسے چھوڑو، اگر ہم باقیچہ سے یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں اندر بھی آ سکتے ہیں۔ کلارک جیسے لوگ ہمیں نہیں روک سکتے، ویسے کلارک اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو چکا ہے۔ عمران نے ہوش لہجے میں کہا تو ڈاکٹر ولسن نے ایک الماری میں سے کارڈلیس فون پیس نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا۔ کافی دیر بعد اس کا رابطہ آخرکار سیکشن ہیڈ کوارٹر سے ہو گیا۔ ڈاکٹر ولسن، بول رہا ہوں ایکس لیبارٹری ٹوکیو سے۔ ڈاکٹر ولسن نے کہا، یس سیکشن چیف بول رہا ہوں، کیا سپلائی پہنچ گئی ہے؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس چیف، اور کلارک نے بتایا ہے کہ اس نے باقی شاہی ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسکریننگ چیک کی، پھر سپلائی اندر منگوا لی۔ ڈاکٹر ولسن نے کہا، لیکن کلارک سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، وہ کدھر ہے؟ سیکشن چیف نے کہا، مجھے تو نہیں معلوم چیف، اس نے مجھ سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کیا تھا۔ ڈاکٹر ولسن نے کہا، اوکے، پھر کیسے کال کی ہے تم نے؟ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے کہا گیا، چیف میں نے اس لیے کال کی ہے کہ جب باقی شاہی ایجنٹ ختم ہو گئے ہیں تو آپ ڈاکٹر آصف کو واپس لیبارٹری بھجوا دیں تاکہ ہم اب باقاعدہ کام کر سکیں۔ ڈاکٹر ولسن نے کہا، ارے اب ڈاکٹر آصف کی واپسی ناممکن ہے، وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ البتہ ماہرین نے اس کے ذہن سے مشینری کی مدد سے سب کچھ حاصل کر کے فارمولے کو ہر لحاظ سے مکمل کر لیا ہے۔ اب یہ فارمولہ تمہیں بھیجا جا سکتا ہے تاکہ تم اس پر کام کر سکو۔ سیکشن چیف نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے چیف، ڈاکٹر ولسن نے کہا، اوکے، میں کلارک سے بات کر لوں، پھر بات ہوگی، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاکٹر ولسن نے فون آف کر دیا۔ عمران نے فون پیس اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر ولسن نے چونک کر کہا، اگر ڈاکٹر آصف ہلاک ہو گیا ہے تو پھر تمہیں اور تمہارے تمام سائنسدانوں کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا اور کمرہ ڈاکٹر ولسن کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ جنگلی بھینسے کی طرح پلا ہوا لیکن انتہائی ورزشی جسم کا مالک رالف ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ دو خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں اس کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھی اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ رالف نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی جبکہ لڑکیوں کے جسم پر لباس تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ رالف کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی جبکہ اس کے سامنے میز پر ایک مخصوص انداز کا بنا ہوا لکڑی کا ریک پڑا تھا جس میں 12 خانے تھے اور ان خانوں میں سے 8 خانے خالی ہو چکے تھے جبکہ 4 خانوں میں دنیا کی انتہائی تیز ترین شراب کی بند بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ میز کی سائڈ پر ایک بڑی سی ٹوکری پڑی ہوئی تھی جس میں 7 خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ رالف نے بوتل منہ سے لگائی اور اس وقت منہ سے ہٹایا جب بوتل میں موجود شراب کا آخری قطرہ بھی اس کے حلق میں نہ اتر گیا ہو۔ اس کے بعد اس نے بوتل کو ٹوکری میں پھینک دیا اور ہاتھ بڑھا کر ریک سے ایک اور بری ہوئی بوتل اٹھا لی۔ یہ پچھلے 4 گھنٹوں میں 9ویں بوتل تھی۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے دنیا کی تیز ترین شراب مسلسل پی رہا تھا۔ رالف کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بلا نوش ہے اور اسے کبھی نشہ نہیں ہوا۔ اس کا چوڑا چہرہ 8 بوتلیں پی کر بھی اس طرح نارمل تھا جیسے بوتلوں میں شراب کی بجائے سادہ پانی ہو۔ اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی رالف یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم دونوں جاؤ، نکلو۔ رالف نے یکلخت بھیڑیے کی طرح گراتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں سے کہا تو لڑکیاں اس طرح اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف دوڑیں جیسے اگر انہیں ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ رالف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل میز پر رکھی اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دیوار میں موجود الماری کھولی۔ اس کی خفیہ دراز کا بٹن پریس کر کے اس نے دراز کو باہر کھینچا۔ ان میں سے موجود ایک ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اسے آن کر دیا تو سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہیلو، اے سیکشن کالنگ، ٹاپ ایمرجنسی کال اوور۔ یکلخت ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو رالف کے چہرے پر حیرت ابھر آئی۔ یس چیف، میں رالف بول رہا ہوں، اوور۔ رالف نے مودبانہ لہجے میں کہا۔
راج پاکستانی ایجنٹوں نے جنہیں عمران لیڈ کر رہا ہے ٹوکیو میں اے سیکشن کی انتہائی اہم لیبارٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اس کا چیف سیکیورٹی آفیسر کلارک اور اس کے نمبر 2 روجر کے ساتھ ساتھ ٹوکیو میں موجود اے سیکشن کے تمام ایجنٹ بھی اس کے ہاتھوں ختم ہو گئے ہیں، اور میں نے اپنے ذرائع سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق یہ گروپ ٹوکیو سے سارکو ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہ گروپ 4 مردوں اور ایک عورت پر مشتمل ہے، اور یہ سب کے سب ایگریمنٹ میک اپ میں ہیں۔ تم سیکشن کے ٹاپ ایجنٹ ہو اور اس وقت سارکو میں موجود ہو۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی صورت بھی زندہ سلامت سارکو سے باہر نہیں جانا چاہیے، چاہے تمہیں سارکو کے ایک ایک آدمی کو کیوں نہ گولیوں سے اڑانا پڑے۔ فوراً حرکت میں آ جاؤ اور ان کا خاتمہ کر کے مجھے واپسی رپورٹ دو، اور سن لو کہ جو بھی مشکوک آدمی یا گروپ نظر آئے اسے اڑا دو۔ کسی پوچھ گچھ وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم ناکام رہے تو پھر قبر میں بھی تمہیں پناہ نہ دے سکے گی۔ اوور۔ سیکشن چیف نے پہلے کی طرح چیخ چیخ کر اس انداز میں بات کی جیسے وہ غصے کی شدت سے اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھا ہو۔ آپ بے فکر رہیں چیف، رالف ان کے لیے موت ہی ثابت ہوگا، لیکن سارکو تو کافی بڑا اور گنجان آباد شہر ہے، اس لیے ان کی کچھ نہ کچھ کوائف تو معلوم ہونے چاہیے۔ اوور۔ رالف نے کہا۔ وہ میک اپ کے ماہر ہیں رالف، اس لیے شکل و صورت اور کوائف کے چکر میں مت پڑو۔ ایم بی ایکس کو استعمال کرو اور ایم بی ایکس کمپیوٹر میں عمران کا لفظ فیڈ کرا دو۔ لازماً کبھی نہ کبھی اس کا کوئی ساتھی یا نام استعمال کرے گا، اور ایم بی ایکس فوراً اس شخص اور جگہ کی نشاندہی کر دے گا۔ اس کے بعد ان کو کور کرنا تمہارا اپنا کام ہے، لیکن یہ سن لو کہ یہ دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، اس لیے محتاط انداز میں ان کے خلاف کارروائی کرنا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم صرف تجویزیں ہی سوچتے رہو اور وہ سارکو سے بھی نکل جائے، پھر ان کا پتہ آسانی سے نہ چل سکے گا۔ اوور۔ چیف نے کہا۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا، لیکن باس وہ سارکو کیوں آئے ہیں جبکہ انہیں تو اپنا کام مکمل کر کے واپس پاکیزہ جانا تھا۔ اوور۔ رالف نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں، اور تم بھی اس چکر میں مت پڑو، انہیں ٹریس کرو اور ہلاک کر دو، بس تمہارا مشن یہی ہے۔ اوور۔ دوسری طرف سے چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے باس۔ اوور۔ رالف نے کہا، اور دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا تو رالف نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس خفیہ دراز میں رکھ کر اسے بند کر دیا، اور پھر الماری بند کر کے وہ تیزی سے مڑا اور تیز قدم اٹھاتا وہ سائڈ دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گیا۔ آفس ٹیبل کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھ کر اس نے سامنے رکھے ہوئے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس ہارٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک سخت اور کھردری سی آواز سنائی دی۔ رالف بول رہا ہوں۔ رالف نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ او یس باس، حکم باس۔ دوسری طرف سے یکلخت نرم اور مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ 5 افراد کے ایک گروپ کو ٹریس کر کے ان کا فوری خاتمہ کرنا ہے۔ 5 افراد چارٹر طیارے سے ٹوکیو سے براہ راست یہاں پہنچے ہیں، یہ میک اپ کے ماہر ہیں، اس لیے چیف نے حکم دیا ہے کہ ان کے کوائف کے چکر میں پڑنے کی بجائے ہم سیٹلائٹ کے ذریعے ایم بی ایکس کو پورے شہر میں پھیلا دیں اور کمپیوٹر میں لفظ عمران فیڈ کر دیں۔ یہ ان کے لیڈر کا نام ہے، کیونکہ اصل میں یہ پاکستانی اور بقول چیف عمران کا کوئی نہ کوئی ساتھی یہ نام ضرور لے گا۔ اس طرح چیک ہو جانے کے بعد ان کا فوری خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ رالف نے تیز لہجے میں کہا۔ بس آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن بغیر ایم بی ایکس استعمال کیے ان کو آسانی سے ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف سے ہارڈ نے کہا۔ آسانی سے وہ کیسے؟ رالف نے چونک کر پوچھا۔ باس، ایئرپورٹ سے آسانی سے اس طیارے کے مسافروں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا جو چارٹر طیارے سے ٹوکیو سے سارکو پہنچے ہیں، اور پھر ایئرپورٹ پر کام کرنے والے ٹیکسی ڈرائیوروں سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ڈراپ ہوئے ہیں، اس کے بعد انہیں آگے بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ ہارڈ نے کہا۔ اس لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیف نے حکم دیا ہے وہ کرو۔ رالف نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اور سنو، جیسے ہی یہ لوگ ٹریس ہوں تم انہیں ان کی وی ایس سی سے نگرانی شروع کرا دینی اور مجھے فوری اطلاع دینی ہے۔ رالف نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو رالف نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ اس نے میز کی دراز کھولی، اس نے موجود ایک کارڈلیس فون پیس اٹھا کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا، پھر وہ فون پیس اٹھایا آفس سے نکل کر واپس اس کمرے میں آگے جہاں وہ پہلے موجود تھا۔ اس نے فون کو میز پر رکھا، یہ آفس کے فون کا ایکسٹینشن تھا، اب ہارڈ کی کال سننے کے لیے اسے آفس سے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے منہ سے لگا لیا، اس کے بعد وہ مسلسل شراب پیتا رہا حتیٰ کہ ریک خالی ہو گیا تو اس نے خالی ریک اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو رالف نے چونک کر فون کو آن کر دیا۔ ہیلو ہارڈ کالنگ۔ ہارڈ کی آواز سنائی دی۔ یس رالف بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ باس، اس گروپ کو ٹریس کر لیا گیا ہے، یہ گروپ یہاں ماؤنٹین کالونی کی کوٹھی نمبر 15 میں موجود ہے، ایک عورت اور 4 مردوں پر مشتمل گروپ ہے جو لگتا ہے قدرے زخمی بھی ہیں۔ ہارڈ نے کہا۔ کیسے ٹریس کیا؟ وہ سے ایم بی ایکس ریس کو چارج کیا گیا تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ لفظ عمران کئی بار بولا گیا اور ایم بی ایکس میٹر نے کالونی اور کوٹھی کی نشاندہی کر دی جہاں یہ لفظ بولا جا رہا تھا۔ میں نے مارٹن اور گروپ کو پہلے ہی تیار کیا ہوا تھا، چنانچہ وہ فوراً وہاں پہنچ گئے اور مارٹن نے ان کی نگرانی وی ایس سی سے شروع کر دی تو وی ایس سی سے معلوم ہوا کہ یہ 4 مردوں اور ایک عورت کا گروپ ہے۔ میں خود وہاں گیا اور میں نے خود چیکنگ کی اور کنفرم ہونے پر آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ اب کیا حکم ہے، کیوں نہ اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے؟ ہارڈ نے کہا۔
نہیں، رالف کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ دشمنوں کو اپنے بارے میں بتائے بغیر مر جانے دے۔ تم ایسا کرو کہ اس کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دو، پھر انہیں وہاں سے اٹھا کر 0 پوائنٹ کے بلیک روم میں پہنچاؤ اور وہاں انہیں فلور میکینزم میں جکڑ دو، پھر مجھے اطلاع دو، میں براہ راست وہیں آ جاؤں گا۔ رالف نے کہا، لیکن باس آپ نے کہا تھا کہ انہیں فوری ہلاک کرنا ہے۔ ہارڈ نے کہا، ہاں چیف نے تو یہی حکم دیا ہے، لیکن یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، مرنا تو بہرحال انہوں نے ہے ہی، لیکن اس طرح جس طرح میں چاہوں گا۔ رالف نے کہا، یس باس، جیسے آپ کا حکم۔ دوسری طرح سے کہا گیا، جلدی مجھے اطلاع دو، میں تمہاری اطلاع کا انتظار کروں گا۔ رالف نے کہا اور فون آف کر دیا۔ ہاں، اب اتنی بھی کیا بزدلی کہ مرنے والے کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکے کہ اسے مارنے والا رالف ہے، رالف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر ایک بڑی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی، اس میں سے شراب کی 4 بوتلیں اسی جگہ کے بعد دیگری اٹھا کر میز پر رکھیں، پھر الماری بند کر کے وہ واپس آ کر کرسی پر بیٹھ کر ایک بار پھر وہ اسی طرح شراب نوشی میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اس نے دوسری بوتل بھی ختم کی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس رالف بول رہا ہوں، رالف نے فون پیس آن کرتے ہوئے کہا۔ ہارڈ بول رہا ہوں، باس آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف سے ہارڈ کی آواز سنائی دی۔ اوکے، میں وہیں آ رہا ہوں، تم نے میرے آنے تک وہیں رہنا ہے اور انہیں ہوش میں مت دلانا، میں خود انہیں اپنے سامنے ہوش میں لے آؤں گا، رالف نے کہا اور فون رکھ دیا۔ ہاں، چوہے کے بچے ثابت ہوئے، یہ جبکہ چیف کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ ہے، رالف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور خالی بوتل ٹوکری میں پھینک کر اس نے تیسری بوتل اٹھا لی۔ وہ اس طرح اطمینان سے شراب پی رہا تھا جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو۔ پھر جب اس نے چوتھی بوتل بھی خالی کر دی تو اسے بھی ٹوکری میں ڈال کر وہ اٹھا اور تیز سے قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کے ایک کمرے میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ وہ ٹوکیو سے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے سارکو پہنچے تھے۔ پھر ایئرپورٹ سے ہی عمران نے فون کر کے اس کوٹھی کا بندوبست کیا اور ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں پہنچ گئے۔ اب تو بتا دیں عمران صاحب کہ آپ یہاں سارکو میں کیوں آئے ہیں، صفدر نے کہا۔ میں بتاتا ہوں، کیپٹن شیل نے کہا تو سب بے احتیاط چونک پڑے۔ چلو تم بتا دو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب نے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو چیک کر لیا اور یہ سیکشن ہیڈ کوارٹر سارکو میں ہے، کیپٹن شیل نے کہا تو عمران بے احتیاط مسکرا دیا۔ کیا کیپٹن شیل درست کہہ رہا ہے؟ جولیا نے کہا، پہلے کیپٹن شیل سے اس تجزیہ کی وجوہات تو معلوم کرو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بتاتا ہوں، آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے وہاں لیبارٹری میں ڈاکٹر ولسن سے سیکشن چیف کو فون کال کرائی اور ظاہر ہے آپ نے فون نمبر چیک کیا ہوگا اور آپ نے مخصوص حساب کتاب کرنے پر معلوم کر لیا ہوگا کہ فون کال سارکو میں کی گئی ہے، چونکہ بقول آپ کے ڈاکٹر آصف کو اس لیبارٹری سے سیکشن ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا تھا اور وہاں اس کے ذہن سے مشینری کے ذریعے تمام معلومات حاصل کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اب یہ معلومات مکمل فارمولے کی شکل میں سیکشن ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں۔ اس لیے آپ یہاں آئے ہیں تاکہ اس سیکشن ہیڈ کوارٹر سے وہ فارمولہ حاصل کیا جائے اور انہیں اس بات کی بھرپور انداز میں سزا بھی دی جائے کہ انہوں نے پاکیشا کے خلاف یہ واردات کی اور پاکیشا کے سائنسدان کو ہلاک کر دیا۔ کیپٹن شیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو عمران کے علاوہ باقی ساتھیوں کے چہروں پر کیپٹن شیل کے لیے تحسین کی تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اپنے تجزیے کی جو وجوہات اس نے بتائی تھیں وہ ٹھوس تھیں۔ لیکن کیا تم نے بلیک تھنڈر کو عام سی تنظیم سمجھ لیا کہ وہ بغیر کوئی ڈاجنگ استعمال کے سیدھا اپنا فون نمبر رکھ لے گی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب ایک بار پھر چونک پڑے۔ ارے واقعی میرے ذہن میں یہ خیال نہ آیا تھا، آئی ایم سوری عمران صاحب، لیکن پھر آپ کے سارکو آنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیپٹن شیل نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر ولسن کو ہلاک کرنے سے پہلے اسے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تھی، وہ اس بارے میں اور تو کچھ نہیں بتا سکا، البتہ اس نے یہ بتایا کہ سارکو میں ایک آدمی رالف رہتا ہے جو اے سیکشن کا ٹاپ ایجنٹ ہے، پہلے وہ سیکشن ہیڈ کوارٹر میں سیکیورٹی انچارج بھی رہا ہے، پھر اسے باقاعدہ ایجنٹ بنا کر سارکو بھجوا دیا گیا۔ رالف اور ڈاکٹر ولسن دونوں میں رشتہ داری تھی اور ڈاکٹر ولسن اکثر سارکو جا کر اس رالف سے ملتا رہتا تھا، البتہ وہ اس کی رہائش گاہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا کیونکہ وہ ہارٹی کلب کے مالک اور مینیجر ہارٹی کو اپنی آمد کا پیغام بھجوا دیا کرتا تھا اور ایئرپورٹ پر ہارٹی کا آدمی اس کے استقبال کے لیے موجود ہوتا تھا، پھر وہ اسے ہوٹل سٹار میں لے جاتا جہاں رالف اس کے لیے خصوصی انتظامات کر دیتا تھا اور ان کی ملاقات بھی وہیں ہوتی تھی۔ عمران نے کہا، خصوصی انتظامات سے کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ ڈاکٹر ولسن سائنسدان ہونے کے باوجود عیاش فطرت آدمی تھا، اس لیے ان کاموں کے لیے وہ رالف کو استعمال کرتا تھا تاکہ سیکشن ہیڈ کوارٹر تک اس کے بارے میں رپورٹ نہ پہنچ جائے، کیونکہ بقول اس کے سیکشن ہیڈ کوارٹر ایسے معاملات میں بے حد سخت واقع ہوا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو آپ یہاں اس رالف کو تلاش کرنے آئے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، تاکہ اس سے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے محلے وقوع کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ سامنے نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر آپ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے یہاں کسی گروپ کو اس بارے میں ہائر کیا ہے؟ صفدر نے کہا، رالف کے بارے میں صرف ہارڈ جانتا ہے، ورنہ رالف خفیہ رہتا ہے اور ہارڈ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے گروپ کو ہائر کیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ ہم خود جا کر اس ہارڈ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس طرح ہم اوپن ہو سکتے ہیں۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو لیبارٹری کی تباہی کی رپورٹ مل چکی ہوگی اور اب وہ پاگل کتے کی طرح ہمیں ٹریس کر رہا ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں معلومات مل جائیں تو پھر ہم سامنے آئیں، پہلے نہیں، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں۔
इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। मिस्टर माइकल हार्ट के नंबर 2 से मालूमात हासिल की गई हैं। उसके मुताबिक राल्फ उसका भी बॉस है और वो कहाँ रहता है इस बारे में सिर्फ हार्ट ज़ाती तौर पर जानता है और कोई इस बारे में नहीं जानता, और हार्ट से बराह रास्त मालूमात हासिल नहीं की जा सकती, दूसरी तरफ से कहा गया। और ठीक है, शुक्रिया। बहरहाल ये बात तो तयशुदा है कि हार्ट राल्फ के बारे में जानता है, इमरान ने कहा। जी हाँ, ये बात वाकई तयशुदा है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, अब तो आपको सामने आना ही पड़ेगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंने कोशिश तो की थी कि सामने आए बगैर काम हो जाए, लेकिन काम नहीं बन सका, इसलिए अब मजबूरी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि उस हार्ट को क्लब में घेरने की बजाय उसकी रिहाइश गाह पर घेरा डाला जाए, इस तरह हम सामने नहीं आएंगे, कैप्टन शील ने कहा। अरे हाँ, वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निशानी